بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سبھی نئے آنے والے لسنر سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ کے فرینڈ یا فیملی میں کوئی بھی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس تک بھی ہمارے اس چینل کا لنک سینڈ کر دیا کریں۔ چلیے جی، آج کا ہمارا ناول شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ پردوں کے درد سے چھانکتے سورج کی تیز روشنی چہرے پہ پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھے ہوئے اس نے طاہرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گیسٹ روم میں موجود تھا۔ وال کلاک صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ بخار اب نہیں تھا، طبیعت بھی اب پہلے سے کافی حد تک بہتر تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گیا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ ہونٹ خشک بے رنگ اور آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ اسے بیڈ پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ آ گئے تھے۔ انہوں نے لائٹ آن کر دی تھی، کھڑکی سے پردے بھی ہٹا دیے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بہتر ہے۔ انہوں نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اسے ڈانٹ بھی پلائی کہ آخر وہ اپنی صحت کے حوالے سے اس قدر لاپرواہ کیوں ہو جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ انہوں نے پڑھائی سے متعلق پوچھا تو ہوں ہاں میں مختصر جواب دیا۔ وہ سائڈ ٹیبل لیمپ کو ہی آن آف کرتا رہا۔ 15 سالہ سلیم ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سجائے اندر آیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے وہ سلیم کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بے مقصد نگاہیں یہاں وہاں دوڑاتا رہا، پھر ناشتہ کرنے لگا۔ ذہن مختلف سوچوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وسوسے ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگے تھے۔ اسے آصف شیرازی کی آواز اطراف میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے، حماد شیرازی۔ میں کسی فارس ہارون کو نہیں جانتا۔ پہلے ایک دستک ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی بار دستک کم اور ٹھک ٹھک زیادہ تھی۔ اس نے سوپ پیتے ہوئے بے ساختہ سر اٹھا کر آواز کی سماعت دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے پر ننھا سا ہاتھ بج رہا تھا، پھر چہرہ قریب ہوا۔ یقیناً اس کے متوجہ ہونے کی تصدیق کی جا رہی تھی۔ پھر کھڑکی کے شیشے پر لفظ ابھرنے لگے، گیٹ ویل سون۔ پیالہ ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کھڑکی کا شیشہ ایک طرف سلائڈ ہوا۔ 2 پونیوں والا سر اندر ہوا۔ ڈھیر سارا تجسس لیے شہد رنگ آنکھیں نمایاں ہوئیں، پھر گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب۔ کچھ حیرت اور اشتیاق سے واہ ہوئے۔ اب وہ اسے دیکھ رہا تھا، کچھ حیرت سے، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی کچھ تجسس سے۔ چوکھٹ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سارے سفید پھول اندر فرش پہ پھینک دیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھولوں کے کچومر کے ساتھ ہی نازل ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ فراک سمیٹے کھڑکی پھلانگ کر اندر آئی تھی۔ فوراً پھول سمیٹ لیے اور ایک استحقاق کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی گلدان میں ڈالے گئی۔ پھر سفید کوٹ کی جیب سے فولڈ کیا ہوا پیپر نکالا گیا۔ پھر اس پیپر کو ننھی ننھی ہتھیلیوں میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ہاتھ میں چمچ لیے، دوسرے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھامے 14 سال فارس اپنی جگہ پتھر کا پتھر۔ اسے ابھی تک یہ رونما ہونے والی سچویشن سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ قدموں کی آہٹ راہداری میں گونجی تو بچی حواس باختہ سی اپنے گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر شش کرتی بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ میں ابھی کلینک جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بات کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ ادھ کھلی کھڑکی سے ہوتی ہوئی ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل تک گئی تھی، اور وہ جیسے پوری حکایات سمجھ گئے تھے۔ جناح! وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے خفگی سے آواز دی، اور جناح نامی وہ مخلوق جو بیڈ کے نیچے چھپی بیٹھی تھی جھٹ سے بول پڑی، جی بابا۔ دوسرے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہاں وہاں دکھتے اب وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھی۔ میں آپ کے فرینڈ کو گیٹ ویل سون کہنے آئی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے یہ بہت ضروری کام ہو۔ آپ باہر چلیں۔ کھڑکی بند کر کے فارس سے معذرت چاہتے ہوئے وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے تھے۔ فارس کی نظر اس طے کیے ہوئے صفحے پر جا ٹھہری جو فرش پر گر گیا تھا۔
سوپ کا پیالہ رکھ کر اس نے پیپر اٹھا لیا تھا۔ آسمان، گھر، درخت، دو پرندے اور نیچے لکھا تھا گیٹ ویل سون۔ یہ بچی کون ہے؟ سلیم برتن اٹھانے آیا تو اس نے پوچھا۔ کون؟ جنت، وہ ڈاکٹر صاحب کی نواسی ہے جی۔ جنت ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہرایا تھا۔ جڑواں بہن بھائی، ایک جنت اور دوسرا شاید حسن، حسین یا حسنین تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بارہا ذکر کرتے ہی رہتے تھے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، خیالات جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، سو اس نے شیرازی مینشن جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سو سویٹر کوٹ پہن کر باہر آیا تو ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی صوفے پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ رونے کا شغل فرمایا جا رہا تھا۔ سلیم پورے گھر کی صفائی کے بعد ہلکان سا سامنے بیٹھا تھا۔ صابرہ بوا کچن میں کام کر رہی تھی۔ معلوم ہوا فارس کی وجہ سے ڈاکٹر مصطفیٰ نے جنت کی بلی سلیم کو دے دی تھی کہ جب تک فارس یہاں ہے تو بلی اس گھر میں نہیں رہے گی، اور جنت کمال تو اپنی بلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بس اس ظلم پر احتجاج ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا، بیگ پیک گندے سے لٹکائے۔ جب وہ باغ کے رستے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تو مالی کو ہدایات دیتی مدت کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی، اور وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئی تھی۔ بے یقینی کا تاثر حیرت میں اور حیرت کا تاثر خوشی میں بدل گیا تھا۔ اجرت میں قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ پھر اسے کندھے سے پکڑ کر اس نے دیکھا اس کے سامنے 10-11 سال کا چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، 14-15 کا ایک ہینڈسم سا ٹین ایجر تھا۔ جدید اسٹائل سے تراشے ہوئے بال آج بھی قدرے لمبے تھے، ہلکا سا خم لیے سیدھی پیشانی پر گرتے تھے اور نیک کالر کو چھوتے تھے۔ دھوپ میں بال سنہرے لگ رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں میں کچھ اور رنگ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پورے 3 سال بعد اس نے شیرازی مینشن میں قدم رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ مدت نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آ گئے۔ طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، ہلکا سا بخار ہے بس۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سلیقے سے سیٹ تھا، البتہ فرنیچر اور کمرے کی سیٹنگ کچھ حد تک بدل دی گئی تھی۔ بیڈ، وارڈروب، رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر کے ساتھ آرائشی قیمتی اشیاء سجی ہوئی تھیں۔ مشرقی دیوار گیر الماریوں میں اس کا پرانا سامان حتیٰ کہ کھلونے، کتابیں، ڈائریز تک محفوظ تھیں۔ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑاتے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ مدت اسے باغور دیکھ رہی تھی اور کچھ فکر مند بھی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں، میں ناشتہ کر چکا ہوں، صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جوتے اتارتے وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ مدت نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کروٹ بدل کر پشت کے بل لیٹتے وہ چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ جمیلہ داؤد کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تو اس نے لحاف سر تک تان لیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی مگر وہ سونا چاہتا تھا اور بہت دیر تک سویا رہنا چاہتا تھا۔ آج فرینڈ شپ ڈے ہے، اب پتہ نہیں سچ مچ کا فرینڈ شپ ڈے ہے یا جنت کا خود ساختہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ بس وہ انہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ دوستوں کو وش کارڈ ضرور دینا چاہیے، اور ان کے اتنے سارے دوستوں میں اسے صرف فارس وجدان کا ہی خیال آیا تھا کہ باقی سب تو سفید داڑھیوں والے، کچھ گنجے، کچھ بڑی عمر کے انکل اور کچھ عمر رسیدہ ڈاکٹر آنٹیاں تھیں، لیکن فارس ان سب سے مختلف تھا۔ مگر نانا مصروف تھے۔ انہوں نے اس کے سوال کے ہوں ہاں میں جواب دے کر باہر بھیج دیا تھا، اور اس نے سوچا نانا کی ہر چیز اس کی تھی تو پھر نانا کا بیسٹ فرینڈ بھی اسی کا اپنا ہوا نا۔ جھٹ سے کمرے میں گئی، محنت سے کارڈ بنایا، لان سے پھول توڑے، بیگ پیک میں گفٹ رکھا اور باغ کے راستے پہنچ گئی شیرازی مینشن۔ عقبی بیرونی دیوار میں ایک آہنگی دروازہ تھا جو کبھی کبھار کھلا رہتا تھا۔ ایک گارڈ وہاں ہر وقت متعین رہتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کا حوالہ ہی کافی تھا۔ ملازم اسے فارس کے کمرے کے دروازے
تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ نیلی جینس پر سفید رنگ کی اونی شرٹ میں ملبوس فارس وجدان سامنے کھڑا ہوا تھا اور اب کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سویرے اور اس قدر ٹھنڈ میں وہ گلابی فراک پر لمبا کوٹ، زیبیں تن کیے، ٹویٹی بیگ کندھے سے لٹکائے، اونی مفلر، کیپ اور دستانے پہنے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ڈاکٹر مصطفیٰ بھی ساتھ آئے تھے؟ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ جنت نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے، بابا نے بھیجا ہے۔ کچھ اشتیاق اور بے تحاشا اشتیاق سے اندر جھانکتے اس نے کہا تھا، ایک الجھن بھری نظر جنت پر ڈالتے ہی اس نے کارڈ لے کر کھولا۔ نیلی روشنی، کمرے میں بند ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے فارس پسند ہے ڈاکٹر مصطفیٰ۔ پنسل کے پتے گرتے رہیں گے، ہم تم کو خط لکھتے رہیں گے ڈاکٹر مصطفیٰ۔ بچکانہ سی لکھائی تھی اور اتنے اعتماد کے ساتھ ہر شعر کے نیچے ڈاکٹر مصطفیٰ لکھا ہوا تھا جیسے اس طرح کے شعر ڈاکٹر مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا دوست فارس، لاکھوں میں ایک ڈاکٹر مصطفیٰ۔ وہ سنجیدہ تھا، بے تحاشا سنجیدہ، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ نے لکھا ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، مگر یہ رائٹنگ کتنی خراب ہے۔ جنت کو برا لگا تھا۔ اس نے بھویں سکڑ کر اپنے نانا کے بیسٹ فرینڈ کو خفگی سے دیکھا تھا۔ آخر یہ اس کی رائٹنگ تھی، کوئی مذاق تھوڑی ہی تھی۔ کیسی ہے رائٹنگ؟ وہ اسے بیان بدلنے کا موقع دے رہی تھی۔ بچوں جیسی، ڈاکٹر ایسے ہی لکھتے ہیں، سمجھداری سے بتایا گیا تھا۔ اوہ، فارس کے لب گول ہوئے تھے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اٹس اوکے، شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ فارس اسے اندر آنے دے تاکہ وہ اس کا وسیع و ریز کمرہ دیکھ سکے، مگر وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ سارا انٹرویو یہیں دروازے پر کھڑے لینا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بیگ قدموں میں رکھا، بیٹھ کر کھولا، پھر اس کے اندر سے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پیک کیا ہوا پیکٹ نکالا، اٹھ کر اسے پھر فارس کی طرف بڑھایا۔ اب یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے؟ گفٹ؟ نہ سمجھی کے عالم میں اس نے پیکٹ لے کر کھولا۔ 3 چاکلیٹ بار، رنگ برنگی کینڈیز، چوئنگم، چپس کے پیکٹ، چلی ملی اور جانے کیا کیا چیزیں تھیں اس میں۔ بڑے کھلے دل کی مالک تھی ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی۔ جس عمر میں بچے اپنا بخار کسی کو نہ دیتے تو وہ چاکلیٹ، کینڈیز اور چپس دیتی پھر رہی تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اندر نہیں آنے دو گے؟ اکتا کر اس نے پوچھا تو فارس نے دروازہ وا کرتے ہوئے اسے اندر آنے دیا تھا۔ بیگ اتار کر فرش پر رکھتی وہ تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ گھوم کر چاروں طرف دیکھا، کتنا بڑا اور کتنا پیارا کمرہ تھا اس کھڑوس کا۔ مدت سامنے ہی کارپٹ پر بیٹھی شرٹ پر بٹن لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ارے، یہ ننھی پری کہاں سے آئی ہے؟ جنت کے گال لال ٹماٹر ہوئے تھے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ پریاں تو ہمیشہ اڑ کر آتی ہیں، مگر میں چل کر آئی تھی۔ بڑے ادب سے وہ اس کے پاس گئی، سلام کیا، چند لمحوں کے لیے ٹک کر بیٹھی رہی۔ آخر یہ بھی تو بتانا مقصود تھا کہ وہ مہذب مہمان ہے تاکہ اس کے آنے جانے پر ہرگز پابندی نہ لگے۔ ایک نظر نانا کے دوست کو دیکھا جو سامنے رائٹنگ ٹیبل کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا اب اس کی مہمان نوازی نہیں ہوگی؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر یہاں وہاں دیکھا۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا کتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی ننھی پری سے پوچھتا۔ مجھے مینگو جوس پسند ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے فارس کو بتایا۔ سوئی سے ٹانکا نکالتی مدت ہنس دی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مدت نے اشارہ کیا تو وہ بیٹھے بیٹھے اس کی دائیں طرف جھکا۔ انڈائریکٹلی وہ تم سے کہہ رہی ہے میری مہمان نوازی کرو۔ مدت نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بتایا تو اس نے بھویں سکیڑ لی۔ کیا سب ہی بچے ایسے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ مدت نے بھی اسی کا انداز اپنایا۔ جیسی یہ ہے۔ یہ کیسی ہے؟ مدت کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اتنی فرینڈلی کیوں ہو رہی ہے یہ مجھ سے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے دوستی کرنا چاہتی ہو۔ فارس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ مجھ سے دوستی؟ ان کی گھسر پھسر کے دوران کب جنت کمال اٹھ کر ریک تک گئی تھی، کب اس نے گلابی رنگ کا
کلر بک سمجھ کر باہر نکالا اور کب اس پر کتابیں گری کچھ پتہ نہ چلا۔ جب وہ سر پکڑ کر ہلکا سا چیخی تو فارس کو ہوش آیا۔ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ یہ کیا کر دیا؟ وہ غصہ دکھانا بھی چاہتا تھا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی وجہ سے دکھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ خود ہی گر گیا۔ وضاحتی انداز بھی کمال کا تھا۔ خود سے کیسے گر گیا؟ وہ بھڑکا۔ میں نے تو پنک والا نکالا تھا، یعنی گلابی جرنل نکالنے پر جو باقی ساری کتابیں گریں وہ اپنی مرضی سے اور اپنے شوق سے گریں۔ جنت کمال کا کوئی عمل دخل نہیں۔ آرام سے وہاں جا کر بیٹھو۔ اس نے جرنل لے کر سامنے فلور کشن کی طرف اشارہ کیا اور وہ واقعی میں وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ساری کتابیں سمیٹ کر مڑا تو وہ فلور کشن پر گھٹنوں کے بل کھڑی میز پر رکھے گاڑیوں اور گھوڑوں کے مجسموں کو چھیڑ رہی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، فوراً اسے لپک کر جنت کمال کو وہاں سے دور ہٹایا گیا اور وہ بڑا حیران ہوئی کہ ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا۔ اب وہ گلاس الماری کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس میں نفاست سے رکھی ٹرافیز کو دیکھ رہی تھی۔ نانا ٹھیک کہتے تھے، اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں تھیں، بہت مختلف، حیران کن اور خوبصورت۔ اسے لگا اس کمرے میں دنیا کی ہر شے موجود ہے۔ کرسی پر چڑھ کر کھڑکی سے باہر شیرازی مینشن کو دیکھتے اس کی معصوم آنکھیں پھیلی۔ کتنا بڑا گھر ہے تمہارا؟ مدت نے بے ساختہ فارس کو دیکھا۔ وہ بے دہانی میں اس کے دیے گئے پھولوں کو گلدان میں رکھتا جا رہا تھا اور اس نے کچھ سنا یا نہیں مگر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا یہ تمہاری ممی ہے؟ اب وہ مدت کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اس کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جنت کے سوال کوئی بدمزگی پیدا کریں مدت اس کی شرٹ رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ اب آپ اسے بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ کافی سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ مدت ہنس دی۔ لے جاتی اگر وہ میری مہمان ہوتی تب۔ مدت چلی گئی تو وہ بھویں سکڑے جنت کی طرف مڑا۔ وہ سر اٹھائے اس بات کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے نانا کا دوست کتنا لمبا تھا اور وہ اس سے قد میں کتنی چھوٹی تھی۔ کیا تمہارے پاس کلرز نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ نہیں، کلرنگ بکس نہیں، کھلونے بھی نہیں ہیں۔ وہ بہت مایوس نظر آئی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا۔ میں لڑکا ہوں، میں ڈال سے نہیں کھیلتا۔ میں بھی ڈال سے نہیں کھیلتی، مجھے کاریں اچھی لگتی ہیں۔ میرے پاس ایک بہت بڑی ٹویٹی بھی ہے اور ٹام بھی ہے۔ میرے پاس جیری والا، تمہارے پاس نہیں ہے؟ گہرا سانس لیتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں مدت اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی۔ ایک گلاس مینگو جوس اور کیک، اس میں کون سا سال لگ جانے والا تھا؟ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوہو، ننھی پری کو افسوس ہوا۔ تو میں ٹام تمہیں دے دوں گی۔ مجھے ٹام نہیں چاہیے، اس نے تحمل سے سمجھایا۔ جیری تو میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے جیری بھی نہیں چاہیے۔ وہ جھنجھلایا۔ تو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں کھلونوں سے نہیں کھیلتا۔ اب اگلے چند لمحوں تک وہ پلکیں جھپکائے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پھر اس نے عقب میں اشارہ کیا۔ تو میں پھر تمہاری وہ کاریں لے لوں جو وہاں رکھی ہیں، ریڈ کلر والی۔ فارس نے مڑ کر سرخ رنگ کی اس ننھی ماڈل کار کو دیکھا جس میں اس کی جان اٹکی تھی۔ اور یہ کوئی کھلونا کار نہیں تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوکے، اس کے کندھے جھک گئے تھے۔ نانا کا دوست نانا جیسا نہیں تھا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ بازو سے پکڑ کر اسے ایک بار پھر فلور کشن پر بٹھا گیا تھا۔ یہاں سے ہلنا نہیں اور کسی چیز کو مت چھیڑنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی لیکن عمل نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرے ہاتھ میں لیے وہ اندر آیا تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھی دیوار پر لگا کوئی اسٹیکر اتار رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں ٹرے کارپٹ پر رکھتا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سر پر تھا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، ابھی اتر جائے گا۔ وہ سنی انسنی کرتی اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتار چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، مینگو جوس ہاتھ میں تھا، ایک گھونٹ بھرتی تھی، پھر 10 باتیں کرتی تھی، پھر تھوڑا سا کیک کترتی تھی اور اس کے بعد بھی پھر 10 باتیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے وہ صبر کی کڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسے ختم کرو۔ وہ اس مصیبت کو جلد از جلد ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس چھوڑ کر آنا چاہتا تھا۔ بابا کہتے ہیں آرام سے کھانا چاہیے، وہ الٹا اسے سمجھانے لگی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کارپٹ پر ڈھہ گیا تھا
گویا ہار مان لی تھی کہ بھلے سے 2-3 گھنٹوں میں ختم کرو، لیکن خاموشی سے کرو، مگر نہیں۔ اس نے کسی مریم عرف مونی کے پھسل کر گرنے سے لے کر کسی کاکا کی سائیکل ٹوٹنے اور کسی نیلو آپا کی مرغی چوری ہونے تک کے تمام واقعات سنا دیے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب سیاہ رنگ کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اس کے گھر میں آتی ہیں تو وہ سڑک پر کھڑے ہو کر ہاتھ بھی ہلاتی ہے۔ ایک بار کسی صاحب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اسے ٹافی بھی دی تھی، اور ایک وہ کوئی علیزے شیرازی وہ مہینہ بھر اس کے اتنے سارے بڑے گھر میں رہ کر بھی گئی تھی اور یہاں وہاں ہر وقت گھومتی رہتی تھی۔ بستی سے گاؤں، کھیتوں اور بازار میں بھی، اور اس کے گلے میں ایک کیمرہ تھا۔ وہ کسی کی تصویر کھینچتی رہتی تھی اور اس سے تو وہ ذرا سا بھی اچھی نہیں لگی تھی، چونٹی جتنی بھی نہیں۔ کسی علیزے شیرازی کا ذکر کرتے ہی اس نے منہ کے زاویے کئی بار بگاڑے تھے۔ وہ کیسے چلتی تھی اور کیسے بولتی تھی اور کیسے دیکھتی تھی، اور کیسے وہ ایک بار ڈھلوان راستے سے اترتے ہوئے پھسل گئی تھی، اور پھر اس نے اور مونی کاکا اور شاکر وغیرہ سب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہیں کتنا مزہ آیا تھا اور وہ کتنا خوش ہوئے تھے۔ فارس اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، اور ایک بار ایک لمبا سا کوئی لڑکا بھی آیا تھا۔ وہ فارس سے بھی لمبا تھا، اور جب وہ آیا تھا تو اس کے آگے پیچھے بہت سی کاریں تھیں، اور پھر اس کے اتنے بڑے گھر میں رات کو روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، اور دعوت پر اس کے بابا بھی گئے تھے، اور نہ باتیں ختم ہو رہی تھیں، نہ جوس اور کیک۔ یہ میں پی لوں؟ تنگ آ کر اس نے پوچھا، اور جنت تو تھی ہی کھلے دل والی، جھٹ سے گلاس آگے کر دیا، ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتا، کیک کے ٹکڑے منہ میں ڈالتا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا بیگ لیتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھا۔ چلو تمہارے گھر چلیں۔ جنت جو اپنے آدھے جوس اور پورے کیک کے غم سے ابھی باہر نہیں نکلی تھی، اس بات پر کھل اٹھی۔ ہاں چلو۔ وہ بڑی خوشی سے بھاگی، حالانکہ فارس کا کمرہ اسے بہت اچھے سے دیکھنا تھا کہ ایسی رنگ برنگی منفرد چیزیں بھی کیا روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلو پھر کبھی سہی۔ اپنے بازو پھیلائے وہ چڑیا کی طرح چہکتی سرسبز باغ کے راستے گھاس کے اندر سے بھاگتی جا رہی تھی، اور اس کا ٹوٹی بیگ ہاتھ میں لیے ذرا سی خفگی کے ساتھ فارس وجدان اس کے پیچھے تھا۔ جس طرح وہ بھاگ رہی تھی بازو پھیلا کر گول گول گھومتی ہوئی، تو اسے لگا کہ وہ گرے گی، اور وہی ہوا تھا۔ کسی پتھر سے اٹک کر وہ اس قدر مزاحیہ انداز میں اچھل کر گری کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ مدت جوس جو اس کا اونی مفلر اور لانگ کوٹ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے آئی تھی، ٹھک کر رہ گئی تھی۔ فارس ہنس رہا تھا، وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے فارس وجدان کو اس طرح ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلی بار جنت نے اسے ہنستے دیکھا تو سر نیچے کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ اسے یکایک احساس ہوا تو بامشکل ہنسی ضبط کرتا تیزی سے اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر اس سے اٹھانا چاہا تو وہ بدک کر اپنا بازو چھڑواتی وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ کیا بہت زور سے چوٹ آئی ہے؟ ہنسی ضبط کر کے بہت مشکل سے پوچھا۔ دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھے وہ چلائی، تم مجھ پر ہنسے؟ اصل غم یہ تھا تم مجھ پہ ہنسے، میں تم پہ نہیں ہنسا۔ وہ اصل میں بار بار وہ منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئے جا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہ یوں روئی جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے فوراً ہی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ مگر تم ہنسے، میں بابا کو بتاؤں گی تم ہنسے۔ فارس اس افتاد پر بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں سوری کر تو رہا ہوں، وہ نفی پہ سر ہلاتی گئی، یعنی سوری سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ سوچ کر فارس نے جیب سے والیٹ نکالا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی دیوانگی تو وہ اپنے کمرے میں ہی دیکھ چکا تھا۔ والیٹ کے ساتھ لٹکتی 2 تلواروں میں سے ایک تلوار اس نے الگ کر کے جنت کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ جو بڑی دلجمی سے رونے کا شغل فرما رہی تھی، رک گئی، آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹا کر ذرا آگے ہوئی، سارے درد بھلائے اس ننھی سی تلوار کو باغور دیکھنے لگی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔
یہ اب میری ہے؟ ہاں پکا میری ہے، پکا تمہاری ہے۔ تم کاکا کی طرح واپس تو نہیں لوگے نا؟ نہیں، میں کاکا کی طرح واپس نہیں لوں گا۔ پکا نہیں لوگے؟ پکا نہیں لوں گا، اور اگر لیا تو نہیں لوں گا بھائی، اس نے تحمل سے کہا، ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ اس اپنے بال نوچ لے۔ اور وہ اٹھ گئی تھی، تلوار کو مٹھی میں دبائے، آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتعال دیے۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اور یہ اتنا رونا دھونا صرف اس لیے تھا کہ وہ ہنسا کر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سڑک کی طرف لے آیا تھا۔ کنارے پر آہستگی سے قدم اٹھاتے وہ بس ذرا سا ہی آگے چلے تھے کہ سڑک کے اس پار بچوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ جنت کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے شور مچانے لگے تھے۔ ٹیپو، کاکا، مونی، میرے فرینڈز۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر زور سے چلاتے ہوئے اس نے فارس کو بتایا، گھر چلو۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا تھا، اور وہ وہیں سے چلاتی اپنے دوستوں کو جانے کیا کچھ بتائی جا رہی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر مصطفیٰ لان میں پریشان کھڑے تھے۔ سلیم اسے یہاں وہاں تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کر ابھی لوٹا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی چلا اٹھا، ڈاکٹر صاحب، یہ رہی جنت۔ یہ کہاں تھی؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کہاں ہو سکتی ہے؟ فارس نے بھویں سکڑے، ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ تنہا شیرازی مینشن پہنچ گئی تھی۔ گو کہ باغ کا راستہ محفوظ تھا اور شیرازی مینشن بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھا، مگر پھر بھی جنت کا یہ کارنامہ انہیں حیران اور فکر مند کر گیا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تو تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر خفا ہوئے تو وہ بتانے لگی تھی، میں نے کہا تھا ہاں جائیں گے، یہ نہیں کہا تھا آپ اکیلی چلی جائیں۔ میں بالکل خاموشی سے گئی تھی، آرام سے۔ روڈ پر تو بالکل نہیں گئی، باغ سے گئی تھی۔ بابا، وہ جو بہت لمبے انکل ہیں نا، جن کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، وہ جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت وہ چاہ رہی تھی ڈاکٹر مصطفیٰ تائید میں سر ہلائیں تاکہ وہ بات آگے بڑھائے، مگر وہ پیشانی مسلے جا رہے تھے۔ ہاں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں نے 3 بار دروازہ ناک کیا تھا، 3 بار۔ بابا بڑی سمجھداری سے ہاتھ ہلا کر وضاحتیں دیتی، وہ انتہائی معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا اس نے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پھر سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ہاں بہت، مگر چونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی تھی سو راہ مروت نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ شکر ہے وہ اسے بازو سے پکڑے اندر لے آئے تھے۔ شام کا کھانا ہمارے ساتھ اب ہمارے ساتھ، اب یہاں سکون سے بیٹھو۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مگر مجال ہے جو ان کی نواسی نے ایک گھڑی بھی اسے سکون سے بیٹھنے دیا ہو۔ وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جاتی تھی اور جتنے کھلونے بازوؤں میں سما سکتے تھے انہیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ مہمان نوازی ایسے ہوتی ہے، چیزیں ایسے دکھائی جاتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو بے بسی سے دیکھتا تو وہ ہنس دیتے۔ آپ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں بہت۔ وہ اس کے تاثرات سے کافی محظوظ ہوتے تھے، کبھی الجھتا، کبھی اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتا، اور کبھی جنت کی کسی بات پر ہاں میں سر ہلاتا۔ وہ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ رنگ بھرنے والی کتابیں، کہانیاں، سٹیکرز اور جانے کیا وہ اٹھا کر دکھا رہی تھی۔ سلیم گزرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ پھر سارا بکھیڑا اسی نے تو سمیٹنا تھا۔ صابرہ بوا کو کھانے کی ہدایات دیتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ ضروری کال اٹینڈ کرنے اوپر چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو سلیم سمیت فارس وجدان بھی بلاک سے جوڑ کر جنت کے لیے ڈال ہاؤس کی تیاری میں نظر آئے تھے۔ ایک دیوار کو دوسری دیوار سے جوڑتے اور جنت کو حتی المکان عمارت کی بنیاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے کہ وہ کسی محاذ کا حصہ لگے۔ مجھے بھی ہیلپ کرنی ہے، وہ شور مچا رہی تھی۔ تم توڑ دو گی؟ وہ دونوں نے اسے گھور کر پرے ہٹایا تھا۔ یہ میرا ہاؤس ہے۔ کمر پر ہاتھ ٹکائے جتانے لگی تھی۔ کوئی رسپانس نہ ملا تو گھوم کر دوسری طرف آئی۔ یہ سب میرے بلاکس ہیں، یہ میرے بابا کا گھر ہے۔ اس کی سنی انسنی کیا۔ وہ دونوں بڑی یکسوئی سے
جتے رہے تھے۔ میں بول رہی ہوں نا، دوبارہ شور مچایا، میں بابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ انہوں نے اس نے فارس کو دھمکایا ہے، یہ شروع سے ایسی ہے۔ اکتا کر اس نے سلیم سے پوچھا، اس کا خیال تھا وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے لاڈ پیار سے ہی بگڑ گئی ہوگی۔ نہ کرو جی، ان کی تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ اب تو سلیم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر ہنسا۔ رونق لگی رہتی ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو بڑا بور کرتے ہیں۔ ہی خوبصورت ڈال ہاؤس کی تعمیر شام کے 6 بجے تک مکمل ہوئی تو اسے اٹھا کر اوپر اس کے کمرے میں رکھنے گئے، اور ایک بار پھر جنت نے اسے اپنی ایک ایک چیز دکھائی، اور اس بار فارس بچتان کے انداز میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی دی گئی اشیاء کو کھول کر دیکھ بھی رہا تھا۔ انداز میں اب کے تجسس نہیں تھا، مگر اکتاہٹ بھی نہیں رہی تھی۔ شام کا کھانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے لانچ میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈبل صوفے پر لحاف میں دبکی اپنے نانا کے سینے سے لپٹی جنت کمال تو وہیں سو گئی تھی، مگر وہ رات گئے تک باتیں کرتے جاگتے رہے تھے۔ وہ صبح کے 7 بجے گھر سے نکلتا تھا اور باغ کے راستے ٹہلتا ہوا بہت دور نکل جاتا تھا، اور یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو جنت اسے کھڑکی سے ہی جاتے دیکھتی رہی تھی۔ چوتھے دن وہ اپنے نانا کی اجازت سے مین گیٹ پر موجود تھی، اور پھر جیسے یہ روز کا معمول بن گیا تھا، وہ صبح سویرے جیسے ہی اسے باغ کے راستے سے نظر آتا تھا، وہ اپنا وہی ٹویٹی بیگ پہن میں بھاگی چلی جاتی تھی۔ ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔